ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد النبي الكريم الأمين المجيد الحنين الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. صدق الله مولانا العظيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الامي وعلى اله وسلم تسليما. صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين ويا خاتم النبيين. اللہ جل مجدہ کے فضل و کرم اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعلین مبارکہ کے تصدق سے بحمدہ تعالی جمعۃ المبارک کے اس عظیم بابرکت دن اللہ رب العزت کے حضور اس کے گھر میں اس کا اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرنے کے لیے ہم موجود ہیں. یہ ذی-قعدہ کا مہینہ جو اسلامی یا ہجری کیلنڈر کے اعتبار سے 11واں مہینہ ہے، اور اس کے بعد پھر آخری مہینہ ذو الحجہ کا شروع ہو جاتا ہے. ذو الحجہ کا مہینہ اس کو دو اہم عبادتوں کے ساتھ نسبت حاصل ہے. سب سے پہلے تو وہ لوگ جن کو اللہ رب العزت اپنی بارگاہ سے کرم فرماتے ہوئے یہ توفیق عطا فرماتا ہے کہ وہ انہیں اپنے گھر کی زیارت کے لیے بلاتا ہے، تو وہ حجاج کرام اللہ رب العزت کے گھر کی زیارت اور حج کے لیے تشریف لے کر کے جاتے ہیں. حج بھی اسی ماہ ذی الحجہ کے اندر ہی ہوتا ہے. اور دوسری انتہائی اہم عبادت وہ قربانی کی عبادت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک انتہائی اہم دن جس کو عید الاضحیٰ کہتے ہیں اس کو بھی ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں. تو ان دونوں عبادتوں کا جو تعلق ہے وہ در حقیقت اللہ رب العزت کے محبوب بندوں کی یاد کے ساتھ ہے. یعنی یہ ہے عبادت اللہ رب العزت کی عبادت ہے، لیکن یہ اللہ کی عبادت اس انداز کے اندر ہے کہ یہ اللہ رب العزت کے محبوب بندے، اس کے انبیاء اور ان انبیاء کے ساتھ منسلک ہستیاں یا جگہیں، وہ جگہیں جو ان انبیاء یا ان اولیاء اور محبوب ہستیوں کے ساتھ منسوب اور منسلک ہیں، ان جگہوں سے متعلق چند مناسک، چند امور کی سر انجام دینے کا نام اللہ رب العزت نے عبادت رکھا ہے. اب قرآن مجید میں ایک بات بڑی وضاحت کے ساتھ اور بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر ہوئی ہے، وہ یہ کہ جو بھی عمل ہے اور جو بھی عبادت ہے اس کا اصل مقصود تقویٰ کا حصول ہے، کہ انسان اس عمل کے ذریعے اور اس عبادت کے ذریعے در حقیقت تقویٰ یعنی اللہ کے قرب تک پہنچے. تقویٰ کا معنی یہ ہے کہ انسان کا دل اللہ کے لیے خالص ہو، اور وہ عمل سر انجام دینے کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان کو اللہ رب العزت کی ذات کا قرب حاصل ہو. یعنی اگر اس نے کوئی نیکی کا کام کیا ہے اور وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ نیکی اس نے ٹھیک کی ہے یا ٹھیک نہیں کی، یہ عبادت اس نے صحیح سر انجام دی ہے یا صحیح سر انجام نہیں دی، اس کا طریقہ کار، اس کو جانچنے کا پیمانہ یہ ہے
کہ انسان یہ دیکھے کہ اس عمل کو سر انجام دینے کے بعد اس کا تعلق اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ زیادہ مضبوط ہوا ہے، وہ اللہ رب العزت کے زیادہ قریب ہوا ہے۔ اگر اسے قرب زیادہ ملا ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ اس کی عبادت، اس کے عمل کے اندر تقویٰ موجود ہے۔ اور اگر اس سے اللہ کا قرب حاصل نہیں ہوا، اللہ کی یاد حاصل نہیں ہوئی، اللہ کی خشیت، اللہ کا خوف حاصل نہیں ہوا، تو پھر اس کا معنی یہ تھا کہ اس کے اندر اخلاص اور تقویٰ کی کمی ہے۔ تو ہر عبادت، ہر عمل، اس کا جو اینڈ ریزلٹ ہے، جو قرآن مجید چاہتا ہے، جو اللہ رب العزت کی ذات چاہتی ہے، جو دین کا مقصود ہے، وہ یہ ہے کہ انسان تقویٰ حاصل کرے، یعنی اس کا دل اللہ رب العزت کی بارگاہ کے ساتھ اور زیادہ قریب ہوتا چلا جائے۔ اسی کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے آغاز میں ارشاد فرمایا۔ اللہ پاک نے سورہ بقرہ کی دوسری آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا کہ ذالک الکتاب، یہ جو قرآن مجید اور یہ کتاب ہے، لا ریب فیہ، اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ یعنی یہ بندہ مؤمن کو دعوت ہے کہ اگر وہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ کا قرب حاصل کرے اور ہدایت حاصل کرے اس کتاب کے ذریعے، تو اس کتاب کے حوالے سے پہلا اصول یہ ہے کہ اس کتاب کے حوالے سے کسی شک میں نہیں پڑنا۔ اب یہ ایک اور موضوع ہے، اس کو کسی اور دن انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے۔ آگے جو ہمارا آج کا موضوع ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا ھدی للمتقین، اور اس کتاب سے ہدایت نصیب ہوتی ہے تقویٰ والوں کو، یعنی وہ لوگ جو اپنے اعمال کے اندر رجوع اللہ رکھتے ہیں، عبادات کے اندر اللہ کے لیے اخلاص رکھتے ہیں، اللہ کی طرف ان کا دھیان رہتا ہے اپنے ہر کام میں۔ یہاں میں یہ بھی عرض کر دوں کہ جب ہم عبادت کہتے ہیں تو عبادت کا ہرگز معنی فقط نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ نہیں ہے۔ یہ بات کئی مرتبہ یہاں آپ کے سامنے گوش گزار کی اور عرض کی ہے کہ زندگی کا ہر کام، اٹھنا، بیٹھنا، چلنا، پھرنا، کھانا، پینا، سونا، جاگنا، بندہ مومن کا ہر کام اللہ رب العزت کی عبادت ہے، اگر اس عمل کو کرتے ہوئے اس کا دل اور دھیان اللہ رب العزت کی ذات کی طرف ہو جائے۔ تو بندہ مومن کی زندگی کا ایک ایک سانس اللہ کی عبادت ہے۔ عبادت کا تعلق وہ کاروبار کر رہا ہے، وہ محنت کر رہا ہے، جو ہم نے گزشتہ جمعۃ المبارک میں آپ کی گوش گزار کی کہ یہ محنت مزدوری کرنا بھی اللہ رب العزت کی عبادات میں سے ایک بڑی اہم عبادت ہے۔ یہاں تک کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا طلب یہ جو معیشت ہے، کسب المعاش، فرمایا فریضۃ بعد الفرائض، معیشت کمانا یہ جو 5 بنیادی فرائض ہیں ان کے بعد جو چھٹا فرض ہے فرمایا کہ وہ کسب المعاش ہے۔ تو جاب کرنا، بزنس کرنا، مزدوری کرنا، محنت کرنا، کھانا کھانا، ہر عمل انسان کا عبادت بنتا ہے، بشرطے کہ اس عمل کو سر انجام دیتے ہوئے انسان کا دھیان، اس کی توجہ اللہ رب العزت کی ذات کی طرف رہے، وہ اس کام کو کرتے ہوئے یہ فوکس رہے کہ یہ جو میں کام کر رہا ہوں، اس کام کو کرنے میں کہیں میں کوئی ایسا کام تو نہیں کر رہا جس سے اللہ رب العزت نے منع فرمایا ہے۔ اور یہ دھیان رکھنا ہی در حقیقت تقویٰ کہلاتا ہے کہ انسان کا ہر عمل میں جب دھیان یہ ہو جائے کہ وہ کوئی بھی کام کر رہا ہے، وہ اٹھ رہا ہے، وہ بیٹھ رہا ہے، وہ سوچ رہا ہے، وہ کھا رہا ہے، وہ پی رہا ہے، اس کو سوچتے ہوئے اگر یہ دھیان اور توجہ رہے کہ اس میں اللہ کی رضا حاصل ہوگی یا اللہ سے دوری حاصل ہوگی، اس کا اینڈ ریزلٹ اس عمل کا کیا ہے، اسی کا نام تقویٰ ہے۔ تو قرآن کہہ رہا ہے ھدی للمتقین، اگر تم رہنمائی ہدایت چاہتے ہو تو اس کے لیے تمہیں تقویٰ حاصل کرنا ہوگا۔ یہاں تک کہ میں نے گزشتہ نشست میں بھی یہ عرض کیا تھا کہ ہم نے بھی اپنا ایک معیار بنا لیا ہے، بنا رکھا ہے سوسائٹی کے اندر کہ کسی بھی انسان کے عزت دار ہونے کا
اس کے معزز ہونے کا، ہم کہتے ہیں جی یہ معززین علاقہ ہے، تو ہم کس بنیاد پر یہ بات کہہ رہے ہوتے ہیں کہ فلاں لوگ معززین علاقہ ہیں؟ دو وجوہات کی بنا پر، یا ان کے پاس عہدہ ہوتا ہے اور یا ان کے پاس پیسہ ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت فرما رہا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یہ تمہارے معیار ہیں اللہ کے نزدیک معزز، تکریم والا، عزت والا، احترام والا وہ ہے جس کے اندر زیادہ تقوی پایا جاتا ہے، جو جتنا زیادہ متقی ہے، جس کے ہر کام کے اندر اللہ رب العزت کی رضا شامل ہے، جس کا ہر کام کے اندر توجہ اللہ ہے، رجوع اللہ ہے، وہ اتنا زیادہ اللہ رب العزت کے نزدیک عزت والا، تکریم والا ہے، مکرم ہے، اللہ رب العزت کے ہاں معزز ہے۔ پھر اسی سورہ بقرہ نے ہمیں تقوی حاصل کرنے کا پھر آگے اصول بھی بیان فرمایا۔ اب یہ ہماری گفتگو کا اصل مضمون اور مقصود ہے، جو آج ہم آپ کے سامنے گزارشات عرض کر رہے ہیں، وہ تقوی حاصل کرنے کے 3 درجات ہیں۔ تقوی حاصل کرنے کے کتنے درجات ہیں؟ 3 درجات۔ تو بس یہ جملہ اگر ذہن میں رہا تو انشاءاللہ ہماری پوری گفتگو اینڈ تک پھر ہم اس کا حاصل آج وصول کر لیں گے۔ تو تقوی حاصل کرنے کے درجات کتنے ہیں؟ بولیے گا کتنے ہیں؟ 3۔ تو پہلا درجہ جو قرآن مجید نے خود بیان کیا سورہ بقرہ کے آغاز میں ہی، جو متقین کی صفات اللہ رب العزت نے بیان فرمائی، فرمایا کہ تقوی حاصل کرنے کا ایک طریقہ کار یہ ہے کہ والذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ فرمایا متقین کی علامات اور نشانیوں میں سے پہلی نشانی یہ ہے کہ یؤمنون بالغیب، وہ بغیر دیکھے پر ایمان لے کر کے آتے ہیں۔ تو تقوی حاصل کرنے کا پہلا درجہ یہ ہے کہ انسان صاحب ایمان ہونا چاہیے۔ جس کے دل میں ایمان نہیں ہے وہ جتنے بھی نیک اعمال کرتا رہے وہ متقی نہیں گردانا جا سکتا۔ یہاں ایک اور حدیث مبارکہ بھی عرض کر دوں، ہمارے ہاں بہت سے احباب یہ سوال بھی کرتے ہیں، کوئی بڑی معروف شخصیت جو غیر مسلم ہو اور اس نے دنیا کے اندر کسی بھی وجہ سے نام کمایا ہو، تو ہمارے ہاں اب یہ ٹرینڈ چل پڑا ہے کہ میڈیا اور سوشل میڈیا پہ اس کے لیے دعائیں کی جاتی ہیں، ریسٹ ان پیس اور اس طرح کے کلمات اور جملے ان کے لیے بولے جاتے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ دیکھیں کہ ان کا مذہب جو بھی تھا وہ تو اللہ کے حضور خود جواب دہ ہوں گے، تو ہمیں تو یہ چاہیے کہ انہیں اچھے لفظوں میں یاد کریں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک سوال عرض کیا، بے عین ہی یہی سوال عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے اس دور جاہلیت کے اندر آپ کی آمد سے پہلے فلاں شخص تھا، وہ بہت زیادہ لوگوں پر خرچ کرتا تھا، بیواؤں پر، غریبوں پر، محتاجوں پر بہت زیادہ خرچ کرتا، حاجت مندوں پر بہت خرچ کرتا، لوگوں کی ضروریات کو پورا کرتا تھا، یا رسول اللہ کیا وہ بھی جنت میں جائے گا؟ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر اس نے زندگی میں ایک مرتبہ بھی یہ کہا کہ وہ ایک اللہ پر ایمان رکھتا ہے تو یقیناً اس کے یہ سارے اعمال اس کے لیے باعث بخشش اور وسیلہ بخشش بنے گی۔ لیکن اب دوسری حدیث میں بات کرتے ہیں، حضور نے فرمایا کہ اگر کوئی غیر مسلم نیک کام کرتا ہے، فرمایا اس کا بدلہ اللہ رب العزت اس کو دنیا میں عطا فرماتا ہے، دنیا میں اس کو مال عطا فرمائے، اس کو دولت عطا فرمائے، اس کو پیسہ عطا فرمائے، منصب عطا فرمائے، شہرت عطا فرمائے، اس نیک عمل کا، اچھی شخصیت کا، ان سارے اعمال کا بدلہ اس کو اس دنیا کے اندر مل جاتا ہے، شہرت کی صورت میں، دولت کی صورت میں، منصب کی صورت کے اندر۔ اور فرمایا بندہ مومن، فرمایا اس کے لیے کوئی اجر دنیا کے اندر نہیں ہے، اللہ رب العزت اس کے اعمال کا بدلہ اس کو قیامت کے دن عطا فرمائے گا۔ تو اعمال کی قبولیت اور تقوی کے حصول کے لیے بھی پہلی شرط وہ صاحب ایمان ہونا ہے۔ اور ایمان کیا ہے؟
ایمان کو بھی خود قرآن مجید نے ڈیفائن کیا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. دوسرے پارے میں سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ. ان چیزوں کا نام ایمان ہے. ان کو ارکان ایمان کہتے ہیں. یعنی ایمان کے ارکان کیا ہے؟ ایمان کن چیزوں کا نام ہے؟ یعنی کن چیزوں پر انسان بلیو رکھے، اس کا یقین ہو، اس کا ایمان ہو، وہ دل سے بھی تسلیم کرے، زبان سے بھی اقرار کرے. فرمایا وہ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی توحید کا اقرار کرے کہ ساری کائنات کا خالق، مالک، رازق اور لائق عبادت وہ ایک ہی ذات ہے. لم یلد ولم یولد، اس کا نام اللہ رب العزت ہے. وہ ذات اللہ رب العزت کی ذات ہے. تو ایمان کا پہلا رکن یہ ہے. دوسرا رکن فرمایا کہ اللہ کے انبیاء پر ایمان لانا. جتنی چنیدہ برگزیدہ ہستیاں جن کو اللہ رب العزت نے اپنی رحمت سے چن لیا، پسند فرما لیا، ان تمام انبیاء رسولوں پر ایمان لانا. اور اس کو کہتے ہیں عقیدہ رسالت. عقیدہ رسالت کا ہی جزو ہے عقیدہ ختم نبوت، یعنی حضور کی ختم نبوت پر بھی ایمان لانا کہ یہ تمام انبیاء تو موجود تھے لیکن یہ سلسلہ نبوت آقا علیہ السلام کی ذات پر ختم ہو گیا. اور آقا علیہ السلام کے بعد کوئی بھی نبی کسی بھی معنی کے اندر، کسی بھی نام، کسی بھی عنوان کے ساتھ نہیں آئے گا. تو یہ عقیدہ ختم نبوت، یعنی یہ ہے انبیاء اور رسولوں پر ایمان لانا. تیسرا رکن ایمان کا وہ فرشتوں پر ایمان لانا کہ اللہ رب العزت کی ایک مخلوق جس کو اللہ رب العزت نے اپنے امور، اپنے کاموں کی انجام دہی کے لیے پیدا فرمایا اور ان کو کام ذمے دے دیے. مثال عرض کرتا ہوں، جیسے حضرت جبرائیل علیہ السلام، ان کے ذمے انبیاء پر وحی لے کر کے جانا ہے، وہ تمام فرشتوں کے سردار. پھر اسی طرح حضرت اسرائیل علیہ السلام، ان کے ذمے ارواح کو قبض کرنا ہے. پھر اسی طرح حضرت اسرافیل علیہ السلام، وہ قیامت کے قریب سور پھونکیں گے. اور اسی طرح حضرت میکائیل علیہ السلام، جن کے ذمے بارش برسانا ہے. فرشتوں پر ایمان لانا تین چیزیں ہو گئی. چوتھی چیز، ان فرشتوں کے ذریعے جو وحی آئی اور پھر جو اللہ رب العزت نے جتنی کتابیں نازل فرمائیں، 4 کتابیں ہیں، تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید. ان تمام کتابوں پر ایمان لانا کہ یہ ساری منزل من اللہ رب العزت کی بارگاہ کی طرف سے نازل کرتا ہے. اور آخری چیز وہ عقیدہ آخرت، یعنی موت پر، موت کی بعد کی زندگی پر، اور حشر میں جمع ہونے اور جنت اور دوزخ، اس سب پر ایمان لانے کو عقیدہ آخرت کہتے ہیں. یہ 5 چیزیں پائی جائیں تو اس کو ایمان کہتے ہیں. ان میں سے کوئی ایک بھی چیز کم ہو تو بندہ مؤمن نہیں ہوتا، کوئی ایک چیز بھی کم ہو جائے. تو صاحب ایمان ہونے کے لیے یہ 5 ارکان. پھر آگے اللہ رب العزت نے تقویٰ کے لیے جو دوسری نشانی ارشاد فرمائی، فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، پھر تم نماز قائم کرو، عبادت کے ذریعے تقویٰ حاصل کرو. پھر فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اللہ کی بارگاہ کے اندر خرچ کرو تو تم تقویٰ حاصل کرو گے. پھر فرمایا کہ جو اللہ رب العزت نے کتابیں نازل کی ان پر ایمان لانا، وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. تو آقا علیہ السلام پر جو نازل کیا اللہ رب العزت نے قرآن مجید، اور جو اس سے پہلے کتابیں نازل ہوئی ان پر اور آخرت پر یقین رکھنا. تو فرمایا یہ متقین کی صفات ہے کہ اگر تم تقویٰ حاصل کرنا چاہتے ہو تو عبادت کے ذریعے، محنت کے ذریعے، ریاضت کے ذریعے تقویٰ اپنی محنت کے ساتھ اگر حاصل کرنا چاہتے ہو، اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ پھر ان کاموں میں لگ جاؤ، ان امور میں لگ جاؤ. تو ایک راستہ جو پہلا درجہ ہے تقویٰ حاصل کرنے کے 3 درجات میں سے، وہ پہلا درجہ ہے محنت، ریاضت اور عبادت کا. بولیے پہلا درجہ کیا ہے؟ محنت، ریاضت اور عبادت، یعنی عبادت کے ذریعے تقویٰ حاصل کیا جائے. لیکن آپ کو ایک اور بات کرتا چلوں، اس میں پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ جو روزے ہیں ان کے بارے میں بھی اللہ پاک نے یہی ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون.
اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے، یہ بڑی عام بات عرض کر رہا ہوں، تم پر روزے فرض کیے گئے اس لیے لعلکم تتقون، شاید کہ تم اس کے ذریعے تقوی حاصل کر۔ اصل مقصود تقوی کا حصول ہے، تقوی حاصل کرنا، یہ ہماری منزل ہے کہ ہم ہر کام کے ذریعے تقوی حاصل کریں۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ 3 ذرائع، 3 درجات، 3 راستے ہیں تقوی حاصل کرنے کے، ان میں سے ایک عبادت ہے، وہ نماز کے ذریعے حاصل کیا جائے، وہ روزوں کے ذریعے حاصل کیا جائے، وہ زکات کے ذریعے کیا جائے، وہ حج کے ذریعے کیا جائے۔ لیکن جو تقوی عبادت کے ذریعے حاصل کیا جاتا ہے اس کے بارے میں شیورٹی انسان کے پاس نہیں ہے کہ یہ یقینی طور پر اس نے حاصل کر لیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا لعلکم، نماز پڑھو، روزے رکھو، حج کرو، زکات ادا کرو، عین ممکن ہے کہ تمہیں اللہ کی بارگاہ سے تقوی حاصل ہو جائے۔ یعنی یہ محنت کے ساتھ ہے، اور پھر اس میں اخلاص شامل کرنا ہے۔ تو ایک تقوی عبادت کے ذریعے حاصل ہوا، لیکن یہ یقینی نہیں ہے۔ یہ بات، یہ جملہ ذہن میں رکھیے گا، یہ یقینی نہیں ہے۔ اب آئیے تقوی کا دوسرا درجہ کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں تقوی کے حصول کا ایک اور ذریعہ بیان فرمایا، اور اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، فرمایا کہ وہ لوگ جو اللہ رب العزت کی نشانیوں کی تعظیم کرتے ہیں فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، تو بے شک ایسے دلوں کو اللہ رب العزت، وہ جو ان اللہ کی نشانیوں کی تعظیم بجا لاتے ہیں، ان کا ادب کرتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں، تو فرمایا کہ ان کا احترام، ان کا ادب کرنا یہ دلوں کے تقوی میں سے ایک چیز ہے، ایک نشانی ہے۔ تو تقوی کا دوسرا درجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی نشانیوں کی تعظیم اور تکریم کی جائے۔ اب اللہ رب العزت کی نشانیاں کیا کیا چیزیں ہیں، ان میں سے اللہ رب العزت نے خود ارشاد فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یہ 2 پہاڑیاں ہیں، تم حج پر جاؤ، عمرہ پر جاؤ، ان 2 پہاڑیوں پر صرف دوڑنا ہے، کچھ بھی نہیں کرنا، وہاں کوئی سجدہ ریزی نہیں کرنی، آپ نے چل کر ایک طرف سے وہاں جانا ہے اور وہاں سے پلٹ کر یہاں آنا، اور ایسے چل کر ٹوٹل 7 چکر مکمل کرنے ان پہاڑیوں پر۔ اس چلنے کو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ میری نشانیاں ہیں، یہ پہاڑیاں۔ باری تعالیٰ یہ پہاڑیاں تیری نشانیاں کیوں ہیں، ایسا کیا ہوا ہے یہاں پر؟ تو آئیے، اب یہ بڑی اہم بات ہے۔ تو میں نے گفتگو کے آغاز میں یہ بات عرض کی تھی کہ بہت ساری عبادات ایسی ہیں ذوالحجہ کی جو اللہ کے انبیاء یا اللہ کے محبوب مقرب بندوں کی یاد میں کی جاتی ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہا، جو خود نبیہ نہیں ہے لیکن ایک نبی کی بیوی ہے اور ایک نبی کی والدہ ہیں، ان کے ایک دوڑنے کا عمل جو فقط اپنے بیٹے کی محبت کی خاطر تھا، یہ بڑی اہم بات ہے کہ بیٹا پیاس سے بلک رہا ہے۔ اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام، اللہ نے حکم دیا، 90 سال کی عمر میں اللہ نے بیٹا عطا کیا، فرمایا کہ ابراہیم، اب یہ اللہ کے انبیاء کا تقویٰ ہے کہ اللہ سے دعا کی کہ باری تعالیٰ مجھے وارث عطا فرما۔ اللہ رب العزت نے 90 سال کی عمر میں وارث عطا فرمایا۔ جب اللہ نے بیٹا عطا فرمایا تو فرمایا کہ اب یہ دیکھنا ہے کہ اس میرے بندے کا دل میری طرف ہے یا اولاد کی طرف ہے۔ فرمایا ابراہیم جا، میرا تجھے آدر اور حکم یہ ہے، ان بیوی بچوں کو دونوں کو جا کر کے مکہ میں چھوڑنا۔ اور قرآن نے خود ڈیفائن کیا ہے مکہ کو، بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ، جہاں گھاس کا ایک تنکا بھی نہیں اگتا۔ یہ جو آج ہم دیکھتے ہیں بلڈنگ بنی ہوئی ہیں، روڈز بنی ہوئی ہیں مکہ کے اندر، جی آج نیو ٹیکنالوجی، بلڈوزر، مشینری، اس کے ذریعے یہ زمین ہموار کی گئی ہے۔ یہ مکہ ایسا نہیں تھا۔ یہ جو ہمیں پہاڑ نظر آتے ہیں، چٹیل سخت، بڑے بڑے سخت پہاڑ، آپ میں سے جو اب آپ غار ہرا گئے ہوں یا جنہوں نے جبل ابی قبیس کو دیکھا ہے یا اس کے علاوہ دیگر پہاڑوں کو دیکھا ہے، جبل عمر وغیرہ کو دیکھا ہے، تو وہ دیکھیں وہ جو سخت چٹیل پہاڑ ہے، یہ سارا مکہ شہر در حقیقت وادی تھا، سخت چٹیل پہاڑ تھے۔
ऊपर सिर्फ आसमान है, सूरज है, और नीचे स्याह चटियल पहाड़। कुरान कह रहा है गैर ज़ी ज़रइन, एक तिनका भी यहां पर नहीं उगता है। अल्लाह ने फरमाया जा इब्राहिम अपने बीवी और बच्चे को इस विवादन गैर ज़ी ज़रइन के अंदर छोड़ कर आ जा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दिल में दूसरा ख्याल ही नहीं आया कि बारी ताला मैंने तुझसे औलाद मांगी थी कि औलाद बुढ़ापे में सहारा बनती है, और ये अजब बात है कि जब बेटा पैदा हो गया तू हुक्म दे रहा है इसको छोड़ा। नहीं, उन्होंने फरमाया मौला हुक्म है, चलो चल पड़े। हजरत हाजरा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को यहां लाए, छोड़कर रुखसत हो गए। अब मुफस्सिरीन ने लिखा है कि जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम रुखसत हुए, हजरत हाजरा ने 3 मरतबा पीछे से आवाज दी कि हमें कहां छोड़कर जा रहे हैं, यहां तो ना पानी है, ना छांव है, ना खाने को कुछ है, ना पीने को कुछ है, हमें किसके सहारे छोड़ करके जा रहे हैं। 3 मरतबा आवाज दी। तफासीर में है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मुड़कर भी नहीं देखा कि कहीं मुड़कर देखूं तो बीवी और बच्चे की मोहब्बत अल्लाह की मोहब्बत पर गालिब ना आ जाए। यह है अंबिया का तकवा। पलट कर भी नहीं देखा। बीवी ने अंदाजा लगाया क्योंकि वो देखती थी शोहर को, उसके शबो रोज को देख रही थी। ये है हमारे लिए पैगाम। ये सिर्फ अंबिया का तज़किरा कुरान मजीद में इसलिए नहीं है कि हम इसको पढ़ें और सुभान अल्लाह और वाह वाह करते रहें कि वाह 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 अल्लाह के नबी का क्या मकाम मर्तबा है। नहीं, इसमें से जो सीखने का लेसन है, सबक क्या है? सबक ये है कि बीवी अपने शोहर का अमल सुबह शाम देख रही थी कि इसका कोई अमल अल्लाह की रजा के खिलाफ नहीं था, अल्लाह के हुक्म के खिलाफ नहीं था। उन्होंने जब देखा कि इनका हर काम अल्लाह के हुक्म के ताबे है, उन्होंने जान लिया कि अगर ये हमें यहां पर भी छोड़ रहे हैं तो यकीनी तौर पर इसमें भी अल्लाह की रजा हो। हजरत हाजरा ने अर्ज किया कि क्या ये अल्लाह का हुक्म है? इशारे के साथ हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ऐसे हाथ का इशारा करके फरमाया हाँ ये अल्लाह का हुक्म है। पीछे पलटे बगैर फरमाया ये अल्लाह का हुक्म है। हजरत हाजरा सलामुल्लाह अलैहा अब ये क्योंकि खामन को देख चुकी थी कि वो अल्लाह की मुताबियत के अंदर, अल्लाह की रजा के अंदर हमें यहां छोड़कर जा रहे हैं, और खुद उनकी सारी जिंदगी इस बात में गुजरी है कि उन्होंने अल्लाह की रजा के लिए हर अमल सर अंजाम दिया है, तो वो भी अल्लाह की रजा की खातिर खामोश होकर वहां पर बैठ गए। अगर अल्लाह ने कहा है तो इसका राज वही जानता होगा कि यहां से क्या निकलना है। तो ये बात कहने का मकसूद ये है कि हम अपने घर वालों के लिए रोल मॉडल्स बने। दीन याद रख लें, बच्चों को कहने से उन्होंने नमाज नहीं पढ़नी, बीवियों को कहने से उन्होंने नमाज नहीं पढ़नी। उन्होंने देखना खुद झूठ बोलता है, गालियां देता है, हर वक्त गलीज़ ज़बान इस्तेमाल करता है, बाजार में जाता है तो खुद बदजुबानी करता है, खरीदो फरोख्त के अंदर बददियानती करता है, रोड के ऊपर इशारे तोड़ता है, जहां दांव लगता है गवर्नमेंट के अंदर करप्शन चोरी की कोशिश करता है, टैक्स बचाने की कोशिश करता है। तो आपको लगता है कि जो हमारी नस्ल आने वाली है, हमारे बच्चे हैं, वो बड़े नेक होंगे? वो जो इकबाल ने कहा है कि सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फरजंदी, ये फैजाने नजर था या मकतब की करामत थी? सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फरजंदी? वो जो छोटा सा बच्चा है 7 साल का, 8 साल का, उसके दिल में ये बात किसने डाली है कि वालिद जो कह रहा है उसको मान लिया जाए? फकाला या अबती, ए अब्बाजान तो उमर आप कर डालिए, आप वो काम कर दीजिए जिसका आपको हुक्म दिया है। इस अलमा तो उमर, आप वो काम कर दें जिसका आपको हुक्म दिया गया है। बेटे के अंदर ये शऊर कहां से आ गया? 7 साल के बच्चे में ये शऊर कहां से डेवलप हो गया? ये बात सिर्फ मौजज़ा नहीं है या अंबिया की, उनकी शान अपनी जगह पर है, लेकिन जिसमें से लर्निंग पॉइंट है वो ये है कि बेटा जब से उसने आंख खोली दुनिया के अंदर तो देखा कि मेरे बाप ने जिंदगी का हर काम अल्लाह रब्बुल इज्जत के अमर उसकी मुताबियत के अंदर किया है। ये बात उसके जहन में बैठ गई। और आप एक और पहलू भी देखिए इस बात का। अल्लाह के नबी इब्राहिम अलैहिस्सलाम 90 साल उम्र है, हर लम्हा हर लहज़ा अल्लाह की वही नाजिल हो रही है। बेटे को ज़िबा करने के लिए भी अल्लाह की वही नाजिल हुई, लेकिन ये काम करने से पहले जाके बेटे से मुशावरत की। 7 साल का कुरान मजीद के मुताबिक जब उसने चलना शुरू कर दिया
جا کے مشاورت کی کہ بیٹا میں نے یہ خواب دیکھا ہے 3 راتیں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا. ہم کہتے ہیں نہیں، بچوں کو بس کہہ دیا جائے، جو میں نے کہہ دیا میرا آرڈر ہے، اور ہم بڑے ہیں، ہم جو فیصلہ کر رہے ہیں یہ فائنل اتھارٹی ہے. ابراہیم علیہ السلام کا عمل دیکھیے، 3 راتیں خواب، اور اللہ کے نبی کا خواب یہ اللہ کی وحی ہوتا ہے، وہ سچا ہو، وہ ایز اٹ از ہوتا ہے جیسے وہ دیکھتا ہے، اس کی تعبیر نہیں ہوتی، وہ ہماری خوابوں کی تعبیر ہوتی. اللہ کے نبی کا خواب ایز وہ وحی ہوتا ہے، سچا خواب ہوتا. خواب دیکھا کہ بیٹے کو ذبح کر رہا، تو جان گئے نا کہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کی وحی ہے. لیکن اس کے لیے بھی بیٹے سے مشاورت کی کہ بیٹے میں یہ خواب دیکھا ہے، انظر ماذا ترا، آپ ذرا اس میں غور کریں، آپ کو کیا سمجھ آتی ہے اس بات سے. یہ بھی قرآن کے جملے بڑے قابل توجہ ہیں. بیٹے ذرا آپ توجہ کریں، آپ کو اس بات میں کیا سمجھ میں آتی ہے، آپ کیا دیکھتے ہیں اس میں. تو بیٹے نے جواب دیا فقال یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان آپ وہ کام کر گزریے جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے. یہ آداب فرزندی تب پیدا ہوتے ہیں جب باپ خود رول ماڈل بن جائے، وہ اللہ کی رضا کی خاطر ہر کام جب کر رہا ہو. کیونکہ ہمارا موضوع ہے نا تقویٰ کا حصول. جب باپ کے پیش نظر تقویٰ ہے تو یہی چیز اولاد کے اندر ٹریول کرتی ہے. اور اگر ہم ان چیزوں کو معمولی سمجھیں کہ بیٹا باہر جائیں گیٹ پر کہہ دیں کہ بابا گھر پر نہیں ہے، تو بیٹے نے تو سیکھ لیا کہ جھوٹ بولنا اٹس اوکے فائن، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے جھوٹ بولنا. جب باپ نے خود بیٹے کو بلاتے ہوئے گالی دی، بیوی کو بلاتے ہوئے گالی دی، باہر گلی محلے میں کسی کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے گالی دی، تو بیٹے نے تو سیکھ لیا کہ اگر باپ دے رہا ہے تو یہ اٹ از ویری نارمل، یہ تو کوئی کام ہی نہیں ہے، یہ تو کوئی چیز ہی نہیں ہے. اس نے جب باپ کو ہر گناہ کرتے دیکھا ہے تو وہ یہ سمجھ لے گا کہ یہ کام اور یہ کام کرنا کوئی عیب نہیں ہے. تو اولاد کی تربیت اس کے اندر چھپی ہوئی ہے. ہم پھر کہتے ہیں بیوی تابع دار نہیں ہے، تو بیوی اس لیے تابع دار نہیں ہوتی کہ ہمیں جس کی تابع داری کا حکم ہے ہم وہ کام نہیں کرتے، ہم اس کی تابع داری نہیں کرتے، تو جو ہمارے نیچے اور ہمارے تابع ہے وہ بھی ہماری تابع داری نہیں کرے. ہم اس کی تابع داری میں جب ڈنڈی مار رہے ہوتے ہیں تو آگے ہماری جس نے تابع داری کرنی ہے وہ اس میں پھر ڈنڈی مارنا شروع کر دے. جھوٹ بولنا، ہیلے بہانے کرنا، چیزوں کو چھپانا، غلط بیانی کرنا، یہ چیزیں پھر داخل ہو جاتی ہیں، شامل ہو جاتی ہیں زندگی کے اندر، اولاد کے اندر. کہ اولاد ماں باپ سے جھوٹ بولتی ہے، بیٹا کہاں پر ہو، میں ابا جان فلاں طرف آیا ہوں، اور وہ ہوتے کہیں اور پر ہے. کہیں جانا ہو دوستوں کے ساتھ گھومنے پھرنے، اگر باپ کی طبیعت سخت ہے تو اجازت لینے کے لیے جھوٹ بول کے لیں گے کہ بابا جان فلاں جگہ جانا ہے، اجازت چاہیے. یہ نہیں سچ بتائیں گے کہ دوستوں کے ساتھ فلاں جگہ گھومنے جانا ہے یا انجوائے کرنے جانا ہے. بیویاں اسی طرح کرتی ہیں، پھر جھوٹ بولتی، چھپاتی ہیں چیزیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے احکامات کے اندر ڈنڈی مار رہے ہو اپنی زندگی میں، باہر کی زندگی میں، کاروبار میں، مزدوری میں، محنت کے اندر. جب وہاں ہم ڈنڈی مارتے ہیں تو جو ہمارے تابع ہیں وہ پھر ہم سے ڈنڈی مارتے. حضرت حاجرہ نے کیونکہ اپنے شوہر کو دیکھا کہ انہوں نے سارے کام اللہ کی اطاعت میں کیے تو انہوں نے اس پر کوشچن نہیں کیا، وہ خاموشی سے بیٹھ گئے. اب جب بیٹے کو بھوک لگی، پیاس لگی، اپنا دودھ بھی ختم ہو گیا، پینے کو کچھ بھی باقی نہیں رہا، تو انہوں نے دوڑ لگا دی پہاڑ کے اوپر کہ میں چڑھ کر دیکھوں کہ کہیں پر پانی نظر آ جائے. تو ایک دفعہ چل کر گئیں تو خیال آیا کہ بچہ نیچے نظر نہیں آ رہا، تو پھر دوڑ کر پلٹ کر آئیں دوسری طرف جہاں بچہ موجود تھا. پھر دیکھا کہ یہاں پانی نظر نہیں آیا، پھر بچے کا خیال آیا، پھر دوڑ کر دوسری طرف گئیں. تو حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہا نے 7 چکر لگائے صفا اور مروہ پر، اور بالآخر یہ ہوا کہ بچے نے پیاس سے بلکتے بلکتے جب ایریا رگڑی، اللہ رب العزت نے وہی پانی جاری فرما دیا. یہ وہ پہاڑیاں ہیں جن کو صفا اور مروہ کہتے ہیں، جو عمرہ کا واجب رکن ہے. عمرہ مکمل نہیں ہوتا اگر صفا اور مروہ پہاڑی کے 7 چکر نہ لگائے، آپ ایک لفظ بھی نہ پڑے وہاں پر، کوئی تو آنا مانگے، آپ صرف ان پہاڑیوں پر چل لیں، آپ کا واجب ادا ہو جاتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ باری تعالیٰ ان پہاڑیوں پر کیوں بھاگنا ہے؟ فرمایا اس لیے بھاگنا ہے کہ میرے محبوب بندوں کو ان پہاڑیوں کے ساتھ نسبت حاصل ہے.
پھر اسی طرح سورہ حج کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، جو میں نے آیت کریمہ پڑھی، وہ من یعظم شعائر اللہ، جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے۔ اس سے پچھلی آیت میں چلتے چلے جائیں تو اللہ رب العزت نے ان جانوروں کا، قربانی کے جانوروں کا ذکر فرمایا کہ وہ جو دبلے پتلے جانور قربانی کے لیے لائے جاتے ہیں حج کے موقع کے اوپر، فرمایا وہ قربانی کے جانور اللہ کی نشانیاں ہیں۔ ان جانوروں کی تعظیم کرنا، ان کا ادب کرنا، ان کی خدمت کرنا۔ جیسے اب آگے قربانی کے دن آ رہے ہیں تو صرف اتنی بات نہیں ہے کہ قربانی کر دینی ہے ہم نے، بلکہ اس قربانی کے جانور کی، اس کے ساتھ محنت کرنا، اس کو کھلانا پلانا، اس کی تعظیم کرنا۔ یہ مت سوچنا، یہ بھی آپ کو ایک اور بات یاد کر دوں، ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں، 2 دن بعد تو جانور ذبح کر دینا یا میں نے تو چلو بیچ دینا، تو اس پر اتنی محنت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ انسانیت کا جو پہلا قتل ہوا، جو حابیل اور قابیل 2 بھائیوں میں سے قابیل نے قتل کیا، اس قتل کی وجہ سن لیں کہ وہ جب اپنی مرضی چاہتا تھا قابیل، اب میں پوری واقعے کی تفصیل میں نہیں جا رہا، وقت مختصر ہے، تو حضرت آدم علیہ السلام نے ان کو کہا کہ تم ایسا کرو کہ تم دونوں اپنی اپنی قربانی پیش کرو، جس کی قربانی قبول ہو گئی اس کو اس کی خواہش کے مطابق فیصلہ کر دیا جائے گا۔ تو حابیل اس کے پاس جانور تھے، تو اس نے کہا کیونکہ میں نے اللہ کی راہ کے اندر قربانی کرنی ہے، اس نے اپنے جانوروں میں سے سب سے خوبصورت اور بہتر جانور اللہ کی رضا کی خاطر قربان کیا۔ اور دوسری طرف قابیل تھا، اس نے دیکھا، اس نے کہا اللہ کی راہ میں صدقہ ہی کرنا ہے نا، وہ فارمر تھا، کھیتی باڑی ذمہ داری کرتا تھا، تو اس نے جا کے اپنے کھیت میں سے جو سب سے ماڑا کھیت تھا، جو جلی ہوئی اس کی فصل تھی، وہ اٹھا کر کے لے آیا اور اس نے وہ والی فصل رکھ دی کہ یہ چلو صدقہ ہی کرنا ہے نا، تو ماڑی چیز کو صدقہ کر دو، اس میں کیا ہے، اللہ کی دینی ہے، کسی کو کیا پتہ چلتا۔ اس نے ماڑی چیز لے کر لا کر کے رکھ دی۔ اللہ رب العزت نے حابیل کی قربانی کو قبول فرمایا اس لیے کہ اس میں حابیل کا اخلاص شامل تھا، اس کی محنت، اس کے اندر تقوی شامل تھا کہ وہ اللہ کی رضا چاہتا تھا۔ یہاں پر بھی فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، یہ جو قربانی کے جانور ہیں ان کے ساتھ محنت کرو، ان کی تعظیم کرو، ان کی خدمت کرو، تو خدمت کرو گے فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، ان جانوروں کی خدمت کا صلہ یہ ملے گا، ایک طرف تم محنت کر رہے تھے، ریاضت عبادت کر رہے تھے، نماز روزہ حج زکات عبادت کے صلے میں جو تقویٰ تھا، فرمایا لعلکم تتقون، شاید کہ تمہیں تقویٰ مل جائے۔ ادھر اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کی، فرمایا فإنها من تقوى القلوب، اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرو، اللہ تقویٰ تمہارے دلوں میں ڈال دے گا۔ تو یہ اس سے اوپر کا درجہ ہے۔ بلکہ مفسر امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر لکھا، اور انہوں نے اس کی تفسیر کرتے ہوئے آگے وہ لکھتے ہیں امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ، آپ فرماتے ہیں بزرگان دین، یہ بڑی عجب بات آپ سے شیئر کر رہا ہوں، بڑی عجب بات۔ وہ کہتے کہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ یہ رہا ہے، وہ 3 چیزوں کی قیمت لگاتے ہوئے قیمت کم نہیں کرتے تھے۔ یعنی ویسے شریعت کا تقاضا ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول ہے، حضور نے حکم فرمایا کہ بارگیننگ کرو، لیکن فرمایا 3 جگہیں ایسی ہیں جہاں پہ بارگیننگ نہ کرو۔ پہلی چیز فرمایا جب حج کے موقع پر قربانی کے لیے جانور خریدو، کیونکہ وہ اللہ کی راہ میں قربان کرنا ہے اور اس میں تقویٰ مقصود ہے۔ اگر اچھا پلا ہوا بڑا جانور ہے، تم دیکھ رہے ہو کہ اس کی قیمت اتنی بنتی ہے، پھر بارگین نہ کرو، جو کہا گیا وہ ادا کر دو۔ پھر فرمایا دوسرا، عید کی قربانی کے لیے جو جانور خریدا جائے، فرمایا اس کے لیے بھی بارگیننگ ہمارے بزرگ نے کیا کرتے تھے۔ اور تیسری چیز فرمایا غلام، کہ غلام کو اگر آزاد کرنا یا خریدنا ہے تو اس کے لیے بھی بارگین نہیں کیا کرتے تھے، کیونکہ بہتر جانور، اچھا جانور، خوبصورت جانور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے تو اس کی اچھی سے اچھی قیمت ادا کی جائے۔ کیوں کہ وہ من یعظم شعائر اللہ، جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے، اور تعظیم میں سے یہ بھی ہے کہ اس کی اچھی قیمت ادا کی جائے۔ فرمایا فإنها من تقوى القلوب، جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے گا، تقوی اللہ ان کے دلوں میں داخل فرما دے گا۔ تو ایک تقوی کا یہ معمول ہے کہ اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرنے سے، ادب کرنے سے، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا
یہ اللہ کے نبی سے منسلک جگہ نہیں تھی، زمین تو زمین تھی، حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہ سے منسوب، وہ خود نبی نہیں ہیں، وہ اللہ کی ولیہ ہیں، تو اللہ کا ولی جہاں پر چلتا ہے ان کے قدم لگ جائیں وہ جگہ بھی شاعر اللہ سے ہو جاتی۔ تو آپ تصور کریں جہاں آقا علیہ السلام کے قدمین لگے ہوں، جہاں حضور نے خرام نعت فرمایا ہو، جہاں حضور آرام فرما رہے ہوں، وہ جگہ کس قدر بڑی اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ اب آئیے تقویٰ کا آخری اصول اسی بات پر ہے کہ ایک تقویٰ یہ کا عبادت اور ریاضت اور محنت کر کے تقویٰ حاصل کیا جائے، دوسرا تقویٰ کا درجہ یہ ہے کہ اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کے ذریعے تقویٰ حاصل کیا جائے۔ اب آئیے قرآن مجید نے تقویٰ کا ایک تیسرا درجہ بیان کیا ہے، سورہ حجرات کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، فرمایا کہ بے شک وہ لوگ جو آقا علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر ادب سے، نیاز سے، حضور کی خدمت کے، حضور کی بارگاہ کا ادب کرتے ہوئے اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں۔ اب سنیے گا اگلی بات، قرآن کیا کہتا ہے، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم۔ پہلا امر یہ تھا عبادت کے ذریعے کہ شاید انسان تقویٰ تک پہنچ جائے، دوسرا یہ تھا کہ اللہ رب العزت اس ادب کے بدلے میں تقویٰ عطا کر دیتا ہے۔ سنیے تیسرا درجہ کیا ہے، فرمایا اگر میرے محبوب کی بارگاہ کا ادب کرو گے نمتحن اللہ قلوبہم، ہر وہ دل جو میرے مصطفیٰ کا ادب کرتا ہے ایسے دل کو خود اللہ نے تقویٰ کے لیے چن لیا ہے۔ وہ دل پہلے سے چنے ہوئے ہیں تقویٰ کے لیے۔ یہ تقویٰ کا سب سے بلند درجہ ہے کہ بارگاہ مصطفیٰ کا ادب یہ ہے کہ اللہ رب العزت ان دلوں کو خود تقویٰ کے لیے پسند فرماتا ہے، اللہ رب العزت ان کو خود تقویٰ عطا فرماتا ہے اپنی بارگاہ سے۔ وہاں شاید تقویٰ ملے یا نہ ملے، دوسرے درجے پر بھی شاید تقویٰ ملے یا نہ ملے، کیونکہ اخلاص کا عمل دخل ہے کہ انسان جتنا اخلاص کے ساتھ جانور خریدے گا، اس کا ادب کرے گا تو اس کو تقویٰ ملے گا۔ لیکن جہاں فرمایا جس نے میرے محبوب مصطفیٰ کا ادب کیا ایسے دل کو اللہ رب العزت تقویٰ کے لیے خاص فرما دیتا۔ ہر وہ جگہ جہاں حضور کو نسبت ہو، ہر وہ شہر جہاں حضور کو نسبت ہو، ہر وہ جگہ جہاں حضور کو نسبت ہو، آپ جائیں گے غار سور جائیں، وہاں لوگ سوال کرتے ہیں بھئی یہاں کیا کرنے کے لیے آئے ہو؟ بھئی یہاں وہی کرنے آئے ہیں جو صفا مروہ کرنے جاتے ہیں۔ وہ اللہ کی نبی کی زوجہ اور اللہ کے نبی کی والدہ تھی، وہ وہاں دوڑی تھی، یہاں خود اللہ کے نبی نے 3 دن اور 3 راتیں قیام کیا تھا۔ ہم اس جگہ کا ادب کرنے کے لیے آئے کہ اللہ رب العزت ہمارے دلوں کو تقویٰ عطا فرمائے۔ کہتے ہیں جی حج کیا کافی ہو گیا، یہیں سے پلٹ کر واپس آ جائیں، کیونکہ آپ کی نیت حج کرنے کی تھی۔ نہیں، فرمایا پھر آؤ، یہاں تم نے عبادت کی ہے، حج کیا ہے، پیسے لگائے ہیں، محنت کی ہے، ریاضت کی ہے، شاید کہ تمہیں تقویٰ ملے، لیکن اگر یقیناً تقویٰ چاہتے ہو تو پھر مدینہ منورہ آؤ، پھر میرے محبوب کی بارگاہ کے اندر پہنچو۔ جب وہاں ادب سے سلام کرو گے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقویٰ، اللہ رب العزت کا وعدہ ہے میرے محبوب کی جگہ، میرے محبوب کے مقام، میرے محبوب کے شہر کا ادب کرنے کی وجہ سے اللہ تمہارے دلوں کو تقویٰ کے لیے چن لے گا۔ وہاں قدم قدم پر آقا علیہ السلام کی نشانیاں ہیں۔ کبھی مسجد قباء جائیں گے تو حضور کی نشانی ہے کہ حضور نے پہلی مسجد تعمیر فرمائی، فرمایا وہاں 2 نفل پڑھو گے، فرض بھی نہیں، 2 نفل ادا کرو، اللہ رب العزت مقبول عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ مسجد قبلتین پہنچے، یہ وہ جگہ ہے جہاں آقا علیہ السلام پر وہی نازل ہوئی، حضور نے قبلہ تبدیل فرمایا۔ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ آقا علیہ السلام کے قدمین یہاں پر لگے۔ تو ہر وہ جگہ، ہر وہ شے جو حضور کے ساتھ جس کو مناسبت حاصل ہے، جس کو نسبت حاصل ہے، تو یہ تو بات ہو گئی جانوروں کی کہ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، جو جانور ہیں قربانی کے وہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، تو خود اللہ کا نبی اللہ کی نشانیوں میں سے سب سے بڑی نشانی ہے۔ اور اگلی بات، خود آقا علیہ السلام کی اگر اولاد مبارکہ کی بات کی جائے تو یہ تو سوال ہی باقی نہیں رہ جاتا۔ اللہ کے بندو، جو جانور اللہ کی راہ میں قربان کیے جائیں وہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہوں، اور جو اپنے محبوب کی اولاد ہو وہ ہر شے سے بڑھ کر اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔
ان کا ذکر کرنا، ان کا ادب کرنا، اس سے اللہ رب العزت دلوں کا تقویٰ عطا فرماتا ہے۔ اس لیے کہ حضور نے خود فرمایا کہ مجھے ان دونوں شہزادوں کی، سیدہ کائنات کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا فاطمہ مجھے ان کا غم زدہ کرتا ہے، مجھے ان کی خوشی سے راحت ملتی ہے، تو آؤ آقا علیہ السلام کی راحت کا ذریعہ یہ ہے، اللہ کی بارگاہ کے تقویٰ کا حصول کا طریقہ یہ ہے، آقا علیہ السلام کو خوشی پہنچائیں۔ اور حضور کی خوشی کا راز وہ حضور کے شہزادوں کے ذکر کے اندر ہے، ان کی خوشی کے اندر ہے، ان کا ذکر کرتے چلے جائیں، ان کو خوش کرتے چلے جائیں، آقا علیہ السلام کو اس سے رضا ہوگی، خوشی ہوگی، اور اللہ رب العزت ان کے صدقے سے ہمارے دلوں کو تقویٰ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ وہ ہمیں ان تینوں تقویٰ کے درجات میں اللہ رب العزت پورا فرمائے۔ اگلے جمعہ مبارک میں انشاءاللہ العزیز ہم قربانی کے جو مسائل ہیں، احکامات ہیں، ان پر گفتگو کریں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے وہ ہمیں عمل پیدا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا